سب سے پہلے ایک بات یاد رکھ لیں، منکرین حدیث جتنے بھی گزرے ہیں ان کا ایک بہت بڑا وبیلہ ہے جو آج مسلمانوں میں گھسا جا رہا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ، وہ یہ کہ قرآن ہم پڑھیں گے، قرآن جو ہم نے ترجمہ کیا ہے نا بس یہ قرآن صحیح ہے، باقی اس کے علاوہ اگر ترجمہ کوئی کر رہا ہے تو ہم اسے مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہم کہیں اگر اس سے کہ جناب تفسیر ابن جریر پیش کرتے ہیں تو وہ کہیں گے بابوں کو چھوڑو یار، قرآن جو ہمارے پاس ہے تو بابے کیا کہتے ہیں، ہمیں چھوڑے اس کو۔ تو جناب بات یہ ہے، قرآن پڑھنے والے صحابہ کرام سارے تھے، قرآن حضور سے سیکھنے والے سارے صحابہ تھے، مگر ہر صحابی نے قرآن کی تفسیر خود نہیں کی۔ 4 صحابہ تھے، صحیح بخاری میرا وہ موضوع نہیں ہے، صرف سمجھا رہا ہوں، آج ٹچ کروں گا، پھر میں نے دلائل کی طرف جانا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ما کان و ما یکون جو علماء دیوبند کا عقیدہ ہے اس کو قرآن اور حدیث سے پروف کرنا ہے۔ مگر یہ یاد رکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا، المعجم الاوسط طبرانی کی 1865 نمبر روایت ہے، اور اس کے علاوہ ایک ذخیرہ حدیث میں بہت زیادہ روایتیں ہیں سند صحیح کے ساتھ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس کا مختصر مفہوم ہے کہ میری امت میں ایسے کئی لوگ ہوں گے جو قرآن کو اپنے فہم پہ استدلال کریں گے اور کہیں گے قرآن کا جو مفہوم ہم بیان کر رہے ہیں بس 110% یہی ہے، اور وہ پوری امت کے بیان کردہ مفہوم سے اختلاف کریں گے، اور وہ صحابہ کا مفہوم نہیں دیکھیں گے، تابعین کا تابعین کا نہیں دیکھیں گے، بس وہ یہ کہیں گے قرآن ہمارے سامنے ہے، ہم جو قرآن کو سمجھ رہے ہیں بس قرآن کی جو تفسیر ہم نے بیان کی ہے یہی 110% ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ یہ کیا ہے، میری امت میں فتنۃ الناس، یہ لوگوں کے اندر بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور سب سے پہلے یہ فتنہ کب شروع ہوا؟ مولا علی کے سامنے لوگ کھڑے ہوئے، قرآن کو اٹھایا، کہا علی تو قرآن غلط پڑھتا ہے، جو قرآن ہے ہمارے پاس ہے نا، ہم جو قرآن سمجھے ہیں، جو قرآن تو نے سمجھا ہے تو غلط سمجھا ہے، ہم جو قرآن سمجھے ہم ٹھیک سمجھے ہیں۔ اور ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں جب مسلم کذاب آیا، اب مسلم کذاب کی آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، مسلم کذاب کے لوگوں نے مناظروں کا چیلنج کیا کہ جناب یہ دیکھیں ہم جو قرآن سمجھے ہیں وہ تم لوگ نہیں سمجھے۔ تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ قرآن تو صحابہ کے سامنے لوگوں نے پڑھ کے سنایا، اور وہ موضوع اور ہے۔ ایک صحابی رسول، جامعہ ترمذی کی روایت ہے، میں جاننا نہیں چاہ رہا، ایک صحابی رسول مقام محمود کی آیت پڑھتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں یہ آیت کیسی ہے، اس آیت کا مفہوم متعین کر رہا ہوتی ہے، تو آگے سے ایک سوال کرتا ہے کہ جو جہنم میں جا چکے ہوں گے، تو جہنم میں جو جا چکے ہوں گے مقام محمود میں جو شخص بیٹھے گا وہ وہاں سے نکال کر کے کیسے باہر لے کے آئے گا، جو اللہ کا کلام میں ہو چکا ہوگا۔ اب صحابی رسول یہ بیان کر رہے ہیں، ایک صحابی اور اوپر سے آتے ہیں، انہوں نے کہا ارے جو تو پڑھ رہا ہے نا یہ ٹھیک نہیں پڑھ رہا، مقام محمود کا تو یہی معنی ہے کہ اللہ کے رسول قیامت کے دن لوگوں کی جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کی بخشش کریں گے۔ اب صحابی رسول خود خوارج کے ساتھ مل گئے تھے اور جا کر کے خوارج کے پاس جو قرآن پڑھا اس میں گمراہی کی طرف جانے کا خدشہ تھا، دوسرے صحابی نے فوراً کہا جو تو قرآن سمجھائے غلط سمجھائے۔ تو قرآن خود سے سمجھنے کا جو المیہ ہے، پہلے قرآن کی تفسیر قرآن سے ہوگی، اور ایسا نہیں کہ قرآن کی تفسیر آج کے کوئی بندہ کرے تو قرآن سے کوئی بات اخذ کر لے، جس کو علم ہی نہیں ہے پہلے آیت کون سی آئی بعد میں کون سی آئی، تو وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر ٹھیک بیان کرے یا غلط بیان کرے؟ تو لہٰذا ممکن ہے کہ اگر میں قرآن کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے کروں تو مجھے معلوم نہیں ہے ان میں سے پہلے آیت کون سی آئی ہے، یہ کس مقام پہ آئی، کیوں نازل ہوئی، تو میں 2 آیتوں کے درمیان میں جو تطبیق کروں غلط کروں۔ اس لیے ضروری ہے جس آیت کی تفسیر ہم کر رہے ہیں اس کا پہلے قرآن سے، قرآن کی تفسیر صحابی نے کسی نے لی ہے، صحابہ میں کسی نے جو تفسیر ہم نے کی ہے وہ کسی نے لی ہے۔ اگر کوئی ایک قرینہ مل جائے صحابہ سے کہ جو تفسیر ہم نے بیان کی یہ صحابہ سے ملتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ کی تفسیر کے اوپر قرینہ موجود ہے۔ اگر ایسا نہیں تو پھر تابعین میں دیکھو، تابعین میں کسی نے یہ تفسیر کی ہے جو آپ قرآن تفسیر کر رہے ہیں، قرآن سے تفسیر کر رہی ہیں، اگر اس پہ کوئی دلیل ملتی ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز پھر صحابہ تابعین تبع تابعین سے دیکھو، اگر پھر ائمہ محدثین سے دیکھو، پھر مفسرین سے دیکھو۔ مفسرین وہ ہیں جنہوں نے قرآن کی ہر آیت کو سمجھا ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، یہ پہلے ہوئی، یہ بعد میں ہوئی۔ پھر مفسرین جو تفسیر کرتے ہیں نا، پہلے تو قرآن کی تفسیر قرآن سے کرتے ہیں۔ اب ایک آیت کا مفہوم آپ بیان کر رہی ہیں، وہی آیت کے مفہوم امام ابن جریر بیان کر رہے ہیں۔ اب امام ابن جریر اور امام ابن حاتم رازی کی جو تفسیر ہے، اور امام عبد الرزاق جو امام بخاری کے استاذ ہیں ان کی جو تفسیر ہے،
وہ تو تابعین اور تبع تابعین کے اقوال پہ مشتمل ہے اور بسند ساری روایتیں ہیں اور صحابہ کی بسند روایتیں ہیں. یہ تفسیریں جو ہیں یہ اقوال صحابہ تابعین تبع تابعین پر مشتمل اور اسناد صحیح والے اقوال ہیں. ان تفسیروں پہ تو امت کا اجماع ہے. لیکن ان تفسیروں میں بھی دیکھو تو پہلے جو وہ بیان کرتے ہیں قرآن کا بیان قرآن سے، پھر قرآن کا بیان حدیث سے، پھر اثر صحابہ اور پھر اپنی رائے سے. اب آج کوئی بھی شخص تفسیر بیان کرے قرآن کی قرآن سے اور وہ تفسیر شاذ ہو تو شاذ تفسیر قول صحابہ کا بھی ہو تو وہ بھی رد کر دیا جاتا ہے. آج کے ایک مولوی کا کیسے قول جامع ہو جائے گا؟ لہذا اس بات کو سمجھو. آج کے زمانے میں مرزا جنیر اور ان جیسے کئی ایک مولوی گزرے جو قرآن کا مفہوم سب سے الگ دھگ بیان کرتے ہیں اور الگ دھگ جو بیان کرتے ہیں نا اس مفہوم پر وہ گمراہی بھی گئے ہیں. کیونکہ خوارج نے بھی شاذ قول کے اوپر خوارج نے جو استدلال کیا وہ بھی گمراہی بھی گئے. اور قرآن صحیح بخاری کے اندر روایت ہے خوارج قرآن کو بہت خوبصورت پڑھنے والے ہوں گے مگر ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. کیا مفہوم ہے اس کا؟ کیا وہ کھانے کی چیز ہے نیچے نہیں اترے گا؟ اس کا یہی مفہوم ہے کہ وہ قرآن کو غلط مفہوم لیں گے اور گمراہی بھی جائیں گے. اور حضور نے فرمایا وہ کلاب النار جہنم کے کتے ہیں وہ. تو کیا آپ لوگ اتنے جن کو عربی پڑھنی نہیں آتی وہ اتنے ماہر ہو گئے کہ قرآن کی تفسیر خود قرآن سے کر رہے ہیں؟ تو قرآن کی تفسیر خود قرآن سے اگر کرتے بھی ہو پہلے معلوم کرو پہلے آیت کون سی نازل ہوئی بعد میں کون سی ہوئی ان کے حکم کیا ہے اور پھر دیکھو قرآن سے اس کی حدیث سے تفسیر دیکھو. آپ کے اوپر کرینہ ہے تب، وگرنہ اگر آپ کا قول منفرد ہے اس پہ کسی کا قول نہیں تو آپ کی تفسیر آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی. تو یہ تو ہو گئی پہلی بات تفسیر کے متعلق. تو اب آتے ہیں یہ تو بیسک قانون ہو گیا. اب قرآن کے اندر سے ہم پیش کرتے ہیں کہ کیا ما کان و ما یکون کی جو